بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، آج محرم کی 8ویں ہے، 8 محرم ہے۔ عاشورہ کا دن پرسوں ہے۔ عاشورہ کا جو دن ہے اس سے ہمیں کیا روشنی ملتی ہے؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام، آپ کے کردار، آپ کی سیرت سے ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے، جو روشنی ملتی ہے، جو نور ملتا ہے، اس پہ سارے لوگ بات کرتے ہیں اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ بات کرنا وہ حق بھی ہے اور فریضہ بھی، اور اسی کے تحت میں اپنی رائے کا اظہار وہ آپ کے سامنے کروں گا، اپنی گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا اس ویلاگ کے ذریعے۔ دیکھیے، ہم امام عالی مقام کی شخصیت کا جو پہلو عام طور پہ ممبر سے جو ہمیں دکھایا اور سنایا جاتا ہے، میں انتہائی احترام کے ساتھ اس سے اختلاف رکھتا ہوں، اور یہ چاہتا ہوں کہ چند ایسے پہلو جن پہ بات نہیں ہوتی، یا بات ہوتی ہے تو کم ہوتی ہے اور کم لوگوں کی جانب سے ہوتی ہے، میں ان پہلوؤں پہ بات کروں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پہ ظلم ہوا، یعنی اگر اس طرح دیکھا جائے کہ جو یزید اور آل یزید، اہل یزید نے ان کے ساتھ کیا وہ تو ظلم تھا، اس لحاظ سے امام علی مقام علیہ السلام و رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم ہیں، لیکن مظلومیت کا سمبل نہیں ہے، مظلومیت کی علامت امام علی مقام نہیں ہے۔ آپ علامت ہیں قیام کی، آپ علامت ہیں استقامت کی، کہ آپ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق پڑھنے والے ہوئے۔ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق پڑھنا آپ نے سکھایا۔ دیکھیے، ایک بڑی اہم بات ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ مشکل کام ہے۔ اللہ کے راستے میں تلواریں مارنا، تلواریں کھانا، جان دینا، جان لینا، یہ مشکل امر ہے، لیکن اس سے جو بڑا جہاد اور بڑا مشکل جہاد ہے وہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ اس کی وجہ کہ جب آپ دشمن سے لڑنے کے لیے جاتے ہیں ریاست کی طرف سے، تو ریاست آپ کی پشت پہ ہوتی ہے، اور جب آپ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنے جاتے ہیں تو ریاست آپ کے سامنے ہوتی ہے۔ جب آپ کی پشت پہ ریاست کھڑی ہوتی ہے، پورا معاشرہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کی قوم آپ کے ساتھ ہوتی ہے، آپ کا ملک آپ کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جب ریاست سامنے ہوتی ہے تو پھر کوئی ساتھ نہیں ہوتا، جیسا کہ سیدنا حسین کے ساتھ سوائے چند لوگوں کے، اپنے خاندان اور چند دوستوں کے، کوئی بھی نہیں تھا۔ تو یہ جہاد انتہائی مشکل تھا، لیکن اس جہاد میں امام نے قیام کیا، استقامت کا مظاہرہ کیا، ہمیں کرنا سکھایا۔ دیکھیے، ایک اور جو اہم بات ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما رکھا ہے کہ وہ ہمیں ہمارے جانوں، مالوں، اولاد اور پھلوں کے نقصان سے، خسارے سے، فصلوں کے خسارے سے وہ آزمائے گا۔ اب مختلف لوگوں پہ مختلف آزمائشیں آتی ہیں، کسی کو جان کی آزمائش کا سامنا ہوتا ہے، کسی کو اولاد کی آزمائش کا سامنا ہوتا ہے، کسی کو وطن کی سے دوری کی آزمائش کا سامنا ہوتا ہے، اور کسی کو خاندان کے نقصان کا سامنا ہوتا ہے، اور کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ آزمائشیں آتی ہیں، لیکن وہ وقفے وقفے سے آتی ہیں۔
امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ یہ ساری آزمائشیں ایک ہی وقت میں آئیں۔ سب سے پہلے مدینۃ النبی وہ چھوڑنا پڑا، یعنی آپ اتنے مبارک شہر میں رہ رہے تھے، وہ چھوڑنا پڑا، یعنی کہ وطن سے دوری۔ پھر مال کی آزمائش، پھر سفر کی آزمائش، پھر جان کی آزمائش، پھر خاندان کے نقصان کی آزمائش، پھر اولاد کی آزمائش، پیاس کی آزمائش، بھوک کی آزمائش اور نفسیاتی دباؤ کی آزمائش۔ یہ ساری کی ساری آزمائشیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام آپ پہ یہ ساری آئیں، اور الحمدللہ آپ ان میں پورے اترے۔ آپ نے رحمان کا بندہ ہونے کا حق ادا کر دیا۔ اور تیسری جو اہم بات وہ یاد رکھیے کہ سیدنا حسین کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی یزید کے ساتھ۔ یزید کے ساتھ صرف یہ دشمنی تھی کہ وہ باطل تھا، باطل کے نظام کا نمائندہ تھا، یہ نفرت تھی۔ آج ہم جو نفرت کرتے ہیں یزید سے، وہ زیادہ تر اس لیے کرتے ہیں کہ اس نے امام علی مقام اور آپ کے خاندان یعنی خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا، ان پہ ظلم کیا، اس لیے ہم نفرت کرتے ہیں۔ ہماری نفرت اس کے ساتھ دوہری ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ وہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل تھا، آپ کے خاندان کا قاتل تھا، خانوادہ رسول کا قاتل تھا، اور اس سے بڑھ کے وہ باطل کا نمائندہ تھا، وہ حق کا قاتل تھا۔ کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے خلاف کھڑے اس لیے ہوئے کہ وہ باطل تھا۔ یہ جنگ یہ کفر و اسلام کی جنگ نہیں تھی، یہ حق و باطل کی جنگ تھی۔ ایک طرف حق تھا اور ایک طرف باطل تھا۔ اور یاد رکھیے جو اللہ نے فرما رکھا ہے کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا، باطل چلا گیا اور مٹ گیا، باطل ہی مٹ جانے والا ہے، اسی نے مٹنا ہے۔ ہمیں قربان ہو کے قربان ہونا سکھایا سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اللہ تعالیٰ ان کی وہ تمام قربانیاں، وہ تمام آزمائشوں میں ان کا پورا اترنا ہم امید بھی کرتے ہیں، ہمارا ایمان بھی ہے کہ وہ اللہ کے حضور بڑے پیار سے وہ قبول ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں قبولیت کے مزید درجات عطا فرمائے، ان تمام نفوس قدسیہ کو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور ہمیں ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں ہم نے قیام کرنا ہو ہمیں قیام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، باطل کے سامنے ڈٹنا ہو ہمیں باطل کے سامنے ڈٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نہیں کہ ہم صرف اپنی جانوں، مالوں، اولادوں انہی کو سینے سے لگائے رکھیں اور باطل وہ پریویل کر جائے دنیا میں، باطل اس کا غلبہ ہو جائے، ایسا نہ ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔